اب شیخ البانی رحمہ اللہ، اللہ جانتا ہے مجھے ان سے اپنے والد سے زیادہ پیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس رستے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بعد انہی کے ذریعے چلے۔ پہلے ضعیفہ میں نے پڑھنی شروع کی جب پاکستان میں تھا، اور پھر جا کے صحیحہ پوری پڑھی ادھر جا کے سعودیہ میں، تو اس کے ذریعے جو ہے وہ اس علم کا شوق پیدا ہو گیا۔ اور جتنے بھی علماء جن کے میں نے آپ کو نام بتلایا، دکتور حاتم شریف ہے، دیگر ہیں، یہ سارے کدھر سے نکلے ہیں؟ یہ سارے شیخ البانی رحمہ اللہ سے نکلے ہیں۔ بلکہ شیخ حاتم شریف حافظ اللہ نے مجھے خود بتلایا ہے، کہتے میں بالکل شیخ البانی رحمہ اللہ کا مقلد ہوتا تھا۔ کہتے میری شادی ہونے لگی تو شیخ البانی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ ذهب محلق جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو کانٹے لینے ہیں، چوڑیاں لینی ہیں، گانی لینی ہے، ساری محلق ہیں۔ تو کہہ رہا میں شیخ البانی رحمہ اللہ کے موقع پر تھا، بالکل مقلد تھا ابتدا میں۔ تو میں کہہ رہا تھا نہیں، لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہا بیوی کے لیے زیور کیا لو۔ کہتے میں نے لے لیا، مجھے یہی تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ تو اس لیے یہ جتنے سارے علماء جو شیخ البانی رحمہ اللہ پر نقد کر رہے ہیں، یہ کدھر سے نکلے ہیں؟ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے؟ اصل بنیاد وہی ہے۔ دیکھیں جب کوئی چیز شیخ البانی رحمہ اللہ نے جس طریقے سے کام کیا، اس کے بعد اب تنقیح ہو رہی ہے۔ اگر یہ بنیاد موجود نہ ہوتی تو تنقیح کا عمل بھی نہ ہوتا۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی خوبی یہ ہے کہ معاصر دور میں علم الاسناد پڑھانے والے پہلے استاد ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی کے اندر سب سے پہلے استاد جنہوں نے اس مادے کو مقرر کیا اور اس مادے کی تدریس کی، سند کا علم جو ہے، یہ شیخ البانی رحمہ اللہ ہے۔ اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث ہیں، اور اپنے وقت میں احادیث کا سب سے زیادہ کام انہوں نے کیا ہے، اور سب سے صحیح کام شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے دور کا کیا۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ذریعے امت پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو ہم جو ہے اس 2-3 منٹ کی مجلس کے اندر ان کا مقام بیان نہیں کر سکتے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا اس امت پہ اتنا بڑا احسان ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ دنیا میں کوئی لائبریری، عمومی لائبریری، خاص لائبریری، مخالف کی ایسی نہیں ملے گی جس میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب نہیں ہوگی۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے امت کو مجبور کر دیا صحت و ضعف کا کرنے۔ ہمیں وہ دور یاد ہے، تو جب شیخ البانی رحمہ اللہ، جب میں پڑھنے گیا اس وقت شیخ البانی رحمہ اللہ حیات تھے جب ہم نے پڑھائی شروع کی ہے۔ تو اس وقت اساتذہ جب پڑھاتے تھے تو شیخ البانی کی کتابیں آ گئی تھی پاکستان میں، تو طالب علم آگے سے کہتے استاد جی شیخ البانی نے اس روایت کو ضعیف کہا، تو اساتذہ بڑا سخت بولتے تھے، کیونکہ ان کے لیے مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ لیکن حق اپنا رستہ بناتا ہے۔ اور پھر شیخ البانی رحمہ اللہ، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقبولیت دی۔ جب ہم سعودیہ میں گئے ہیں آغاز کے اندر، تو کسی حدیث پہ یہ کہہ دینا صحح شیخ البانی، ضعف شیخ البانی، یہ آخری گارنٹی مانی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پذیرائی دی ہے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب اصل صفہ صلاۃ نبی شیخ البانی رحمہ اللہ کی پہلے اعلان لگا تھا کہ شیخ البانی کی پہلے مختصر چھپی ہوئی تھی، اعلان لگا تھا کہ فلاں دن اصل صفہ صلاۃ نبی جو ہے وہ مدینہ کی معرض کے اندر پہلی مرتبہ آئے گی، 3 جلدوں والی کتاب جو ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب پورا کنٹینر آیا تھا، وہ کنٹینر مکتبے والوں نے نہیں اتارا تھا، وہ لوگوں نے پھاڑ کے خود ہی نسخے اٹھائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ البانی رحمہ اللہ سے اس دور کے اندر بڑا تجدیدی کام لیا ہے۔ تو اگر کسی 2, 4, 5 جگہ پر ان سے کوئی اختلاف کیا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا مقام ختم ہو گیا ہے، یا ان کا اس علم میں وزن نہیں رہ گیا ہے، یا ان کی خدمات کا اعتراف نہیں ہے، یا ان کی تحقیقات سے فائدہ نہیں لینا چاہیے۔ انہی کی تحقیقات سے یہ رستہ نکلا ہے، اور انہی کی تحقیقات سے، اس لیے میں نے بتایا تھا آپ کو، شیخ طارق فضل اللہ، ان کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، جہاں پر شیخ البانی نے غلطی کیا اسی جگہ کی صحیح مثال بھی لے کے آتے جہاں پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح گرفت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بہت زیادہ نقد میں بھی نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ بھی کلی طور پہ جو ہے وہ تقلید والا رستہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ابن حجر رحمہ اللہ انہی سے رستہ گزر کے چلتا ہے۔ اگر یہ رستے میں نہ ہوں، یہ نشان راہ ہیں جو منزل تک لے کے جاتے ہیں، اگر یہ نشان راہ نہ ہو تو انسان بھٹک جاتا ہے اور انسان کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان علماء کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔